اچھا میرے بھائی، ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ بہت آپ کہہ لو کہ براڈر سکیل پہ چیزیں کور کر دیتی ہے، اور یہ آپ نے سنی بھی ہوگی کئی دفعہ کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے روز، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی محشر میں کوئی شیڈ نہیں ہے، صرف 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ شیڈ میسر ہوگا۔ سب سے پہلے کون؟ جو ایک جسٹ لیڈر ہے، یعنی کہ ایک انصاف پسند حکمران۔ دوسرا، جو ینگ ایج میں جو ہے عبادت کرتا ہے، ینگ ایج میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو ینگ ایج کی عبادت پسند ہے۔ تیسرا، جس کا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مطلب کہ جیسے مچھلی تڑپتی ہے نا پانی سے باہر، مومن کو اگر آپ مسجد سے نکال دیں تو آپ کہہ لو کہ وہ ایسے ہی تڑپتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ مسجد میں چلے جاؤں، کیونکہ مسجد میں اس کو سکون ملتا ہے، اس کو آکسیجن ملتی ہے جو کہ اس کو باہر کی دنیا میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد نمبر 4، یہ حدیث سیپریٹلی بھی آئی ہے لیکن اس میں بھی یہ لوگ شامل ہیں کہ لو فار دا سیک آف اللہ، کہ ایک دوسرے سے اگر ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، صرف اللہ کی خاطر ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر ہی اس میں جدائی پیدا کرتے ہیں، تو اور کوئی ان کی ملنے کی وجہ نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں حدیث ہم پہلے ایک سن چکے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کو رتبے کیا دینے والے، ان لوگوں کو، ان کو پھر یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ سارے ان کے اوپر رش کریں گے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر ایک ریزسٹنگ ٹیمپٹیشن یا ٹیمپٹیشن، اس میں جو روایت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان کے خلاف جو پہلا ہتھیار استعمال کرتا ہے نا اس شیطان ہے، دیٹ از فار اے میل فیمیل یا فار اے فیمیل اے میل۔ اس میں اس کی ڈسکرپشن میں آتا ہے کہ ایک ینگ بچہ جس کو ایک حسب و نسب والی خاتون اور جس کے پاس حسن بھی ہو، پیسہ بھی ہو، اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اور وہ کہہ دے کہ میں اپنے اللہ سے خوف رکھتا ہوں، میں اس برائی سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ سیکرٹ چیریٹی، نمبر 6، سیکرٹ چیریٹی، یعنی کہ چیریٹی دیں تو اتنی سیکریسی میں دیں کہ آپ کا وہی والی بات کہ رائٹ ہینڈ تو لیفٹ کو بھی نہ بچے۔ اب یہ پاسبل نہیں ہے، رائٹ آپ دیں، مطلب یہ صرف ایک میٹافوریکل چیز ہے، مطلب کہ سیکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سیکرٹ ہو کہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کو بھی نہیں پتہ چلے، جو کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لیفٹ ہینڈ کو پتہ سے چلے گا کہ آپ چیریٹی دیں گے، لیکن سیکریسی اتنی رکھنی ہے، میٹافوریکل ڈسکرپشن ہے اس چیز کی۔ اور وہ آنکھ جو اکیلے میں اللہ کے آگے روتی ہے، اکیلے میں، ٹھیک ہے، اور ان 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ میسر ہوگا قیامت کے روز، محشر کے روز۔ اور اس میں ایک بات ہے، ایک عالم کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اس میں شہید کیوں نہیں ہے، 7 لوگوں میں شہید کیوں نہیں ہے، شہید کا بڑا رتبہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، شہیدوں کی جان جو ہے نا، ایک تو شہید اس کو اللہ تعالیٰ ایک برڈ کی شکل دے دیتے، اور اللہ کے عرش کے ساتھ شینڈلیئرز لٹک رہے ہیں اللہ کے عرش کے ساتھ، تو شہید اور یہ وہ برڈز کی شکل میں جا کے ان شینڈلیئرز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ تو آلریڈی اللہ کے عرش کے نیچے ہیں ہی ہیں۔ تو مطلب کہ شہید کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ ان شینڈلیئرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی شہید ہوتا ہے وہ ایک برڈ کی شکل میں، سبز رنگ کی برڈ کی شکل میں جا کے ان شینڈلیئرز پہ جو اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک رہے ہیں ان پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، ایک ایسا انسان تھا جس میں یہ 7 کوالٹیز پائی جاتی تھی۔ There was one person and that was Prophet یوسف علیہ السلام۔ کیسے؟ جسٹ لیڈر بھی تھے، آپ کو پتہ ہے جب ان کو حکومت ملی
यूथ उनका सारा पायस था, मतलब कि बचपना उनका सारा अल्लाह की उसमें गुजरा, बचपना नहीं, जवानी जो है, और अल्लाह के घर उस वक़्त मसाजिद, मतलब कि जो भी उसके साथ लगाव उनका बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद जब उन्होंने जेल काटी, उसमें जिन लोगों के साथ उन्होंने मोहब्बत की वो किसके लिए की? सिर्फ अल्लाह के लिए की। टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया, जुलेखा की टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया। फिर उसके बाद हज़रत सीक्रेट चैरिटी की उन्होंने। सीक्रेट चैरिटी कैसे की कि आप, वो जो जेल में लोग होते थे उनकी खिदमत किया करते थे, अकेले अकेले जाके लोगों की, किसी को पता ना चले। चैरिटी इज़ नॉट ओनली कि आप पैसा दें, किसी की वैसी खिदमत करना, किसी की दिल की बात सुनना, ये भी चैरिटी में आता है। और वीपिंग अलोन, रोते तो थे, अल्लाह के नबी थे और आपको पता है कि अकेले में रोए करते थे। कि ये सातों चीज़ें जो है ना एक बंदे में थी। और दूसरा एक और इंसान है जिसमें नंबर .1 जो है वो सबसे ज़्यादा था, भरा हुआ था, वो था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जस्ट लीडरशिप, यानी कि सबसे ज़्यादा जस्ट लीडर थे। अच्छा, जस्ट लीडरशिप से क्या फ़ायदा होता है? जस्ट लीडरशिप से फ़ायदा क्या होता है? अब ये सारे कनेक्टेड हैं, ये सातों पॉइंट्स। कैसे? एक जगह का हुक्मरान नेक है तो उधर की वो क्या माहौल पैदा करेगा? उधर वो एक ऐसा माहौल पैदा करेगा जो अल्लाह की रज़ा का माहौल होगा। अल्लाह की रज़ा का माहौल होगा तो उसमें जो यूथ पैदा होगी वो क्या होगी? नेक यूथ होगी, नेक बच्चे पैदा होंगे। बीच में ठीक है वो होते हैं कि कोई बीच में नेकों में बद आ जाता है, दैट इज अ सेपरेट केस। अच्छा, फिर वो मसाजिद का ख्याल भी रखेगा। जारी बात है, जो नेक हुक्मरान है उसके लिए मसाजिद बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मसाजिद का ख्याल भी रखेगा। उसके बाद जब यूथ के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाएगी कि और उनको पता होगा कि हमने मोहब्बत किसके लिए करनी है? अल्लाह के लिए करनी है। और उसी यूथ के अंदर फिर जब ये अल्लाह का डर पैदा होगा तो वो टेम्पटेशन को भी रेजिस्ट करेंगे। और उसके बाद वो फिर अकेले में चैरिटी भी करेंगे और अकेले में रोएंगे भी। तो यानी कि एक अच्छा हुक्मरान क्या इफेक्ट लेके आ सकते हैं सोसाइटी पे, ये आपके सामने है। लेकिन उस अच्छे हुक्मरान तक पहुंचने के लिए भी रास्ते हैं कि आपकी सोसाइटी को भी पहले बेहतर होना पड़ेगा। हजरत उमर के ज़माने में ये सब कुछ था। क्यों? क्योंकि हजरत उमर वॉज अ वेरी जस्ट हुक्मरान, बहुत अदल के साथ हुक्मरानी करते थे। ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी। अब इसमें एक और चीज़, लव ऑफ मस्जिद में मस्जिद अक्सा आ जाती है। हजरत उमर ने वापस लिया नहीं ली आपके सामने। फिर जो यूथ होती थी उसके लिए हजरत उमर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और हजरत उमर भी, उनको कोई कोबा चल रहा है उसको डंडा मार के सीधे हो गए, चलो इस्लाम, मुसलमान को कोबा चलना अच्छा नहीं लगता, किसी का पेट निकला हुआ है उसको ये क्या है। तो मतलब इतनी माइनर डिटेल्स पे भी ख्याल रखते थे। और टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना और ये सारी चीज़ें, जैसे हजरत उमर के दौर में वो बच्ची थी ना जिसने दूध के अंदर पानी नहीं मिलाया था, टेम्पटेशन थी इधर, लेकिन उसने पानी नहीं मिलाया था क्योंकि उसको अल्लाह का डर पैदा हुआ था। क्योंकि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रहमत थी, एक नेक हुक्मरान की रहमत थी। जब नेक हुक्मरान चला जाता है, इधर आप एक गलत किस्म का हुक्मरान बिठा दें, मैं आपको नहीं कहता फिरौन बिठा दें, लेकिन कोई भी गलत किस्म का नॉर्मल हुक्मरान, ना उसके नीचे पायस यूथ पलेगी, ना मसाजिद का वो ख्याल रखा जाएगा, ना लोग एक दूसरे से फिर अपनी वजह से मिलेंगे, अल्लाह के लिए नहीं मिलेंगे। और उनके अंदर कोई टेम्पटेशन रेजिस्ट करने की कोई मोटिवेशन नहीं होगी। और इसी तरह सीक्रेट चैरिटी के कोई कुछ लोग दिखावे के लिए करेंगे। और इसी तरह वीपिंग लोन वाला मामला तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फिर ये एंड में इसलिए आता है कि ये सब कुछ होगा तो फिर आप अकेले में रो सकते हैं। अच्छा, इसमें उलमा एक और बात कहते हैं कि जब आप अकेले में रोए ना तो सबसे बेस्ट टाइम चैरिटी का क्या है? जब आप अकेले में रोए हों अल्लाह के सामने, उसके बाद चैरिटी करें।
اس کی ریزن کیا ہے کہ اس وقت آپ کے دل میں اللہ سے محبت بہت بڑی ہوتی ہے اور دنیا سے محبت بہت کم ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو آپ چیریٹی کریں گے نا اس میں اخلاص بہت ہوگا, وہ آپ پیورلی اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے. تو یہ اسکالرز اور جو آج کے علماء ہیں یہ ایک ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ جب آپ اکیلے میں اللہ سے ملے ہوں اور اللہ کے سامنے روئے ہوں اور اللہ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کی ہوں, اس کے بعد چیریٹی کریں تو اس چیریٹی میں اخلاص ہوگا. پھر وہ لیفٹ ہینڈ کو بھی نہیں پتہ چلے گا, مطلب میٹافوریکلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام possessed all these 4 qualities, 7 qualities. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسٹ لیڈرشپ کی وجہ سے یہ سوسائٹی پنپی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی آپ دیکھ لیں, ان کی وجہ سے کتنی پائس یوتھ نکلی. آپ بتائیں, ہم پڑھ کے تھک گئے پیچھے, سارے صحابہ ینگ سارے پائس. مساجد, سارے مسئلے کہاں ڈسکس ہوتے تھے؟ مسجدوں میں. آج ہم نے مسجدوں کو صرف عبادت گاہ بنا لیا. بھائی مسجد کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا. مسجد میں بیٹھ کے علمی مسائل, دنیا کے جو روز کے مشکلات ہیں وہ حضور سے لوگ پوچھا کرتے تھے. حضور اپنے گھر پہ تو نہیں کسی کو انوائٹ کرتے تھے, وہ علیحدہ ہے کہ کسی کے ساتھ 1-on-1 بات کرنی ہے, کسی کو مشورہ دینا ہے, وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن مسجد میں آپ نے حضور کی ڈیلی لائف میں نے بتایا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کے سارا کچھ بتایا کرتے تھے. اس کے بعد پھر حضور نے ہی محبت ڈالی. اب صحابہ وہ تھے نا, یہ پہلے ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے, یہ فار دا سیک آف اللہ یہ محبت ڈلی. اور اس کے بعد حضور کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ پیدا ہوا کہ ہم نے ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا ہے, چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو, چاہے وہ مال کی شکل میں ہو. حضور نے خود کتنی ٹیمپٹیشنز ریزسٹ کی ہیں. اللہ نے کہا میں احد کو گولڈ کا بنا دیتا ہوں, حضور نے کہا مجھے نہیں چاہیے. اللہ نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ چلے گا, آپ جائیں گے. انہوں نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور آپ صبر کروں, اور ایک دن کھانا کھاؤں اور آپ کا شکر کروں. تو یہ ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کیا. پھر حضور کی چیریٹیز ایسی ہوتی. اب حضرت ابوبکر کی تو دیکھ لیں, صبح جاتے تھے ایک خاتون کا گھر صاف کر کے آتے تھے, منہ پہ وہ ڈال کے, اس کا نقاب ڈال کے. حضرت عمر کے کہتے تھے یہ خلیفہ ہوتے ہوئے یہ سیکریٹ چیریٹی تھی ان کی. اور وہ عورت نابینا تھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وقت کا خلیفہ میرے گھر کی آ کے صفائی کر کے جاتا ہے. تو حضرت عمر نے ایک دن پکڑ لیا کہ ابو بکر صبح کہاں جاتے ہیں, نقاب اتارا تو دیکھا ابو بکر. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راتیں تھیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں, ساری اللہ کے سامنے رو کے گزرتی تھیں. اور اسی طرح باقی جو اصحاب تھے ان کی بھی راتیں جو اللہ کے سامنے رو کے گزرتی تھیں. حضرت عمر کے اور بہت سارے صحابہ کے آنکھوں کے نیچے گڑے بن گئے ہوئے تھے. یہ جو جگہ ہوتی نا یہ والی, یہ اتنا رویا کرتے تھے کہ یہاں پہ نشان بن گئے ہوئے تھے. اور حضرت عمر کے جسٹ لیڈر ہونے کا ایک اور میں آپ کو واقعہ بتا دوں کہ لوگوں کو جا کے جب غلہ اور یہ چیزیں دیا کرتے تھے نا, اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے, تو نشان بڑے ہوتے تھے. وقت کا حکمران ہے یہ. اور صرف ایسا کوئی 200 کلومیٹر کا حکمران نہیں, 22,000 مربع 22,000 اسکوائر مائلز کی حکمرانی ہے. 3 بر اعظم ہیں, 3 کانٹیننٹس ہیں. تو وہ اس کے حالات یہ ہیں. تو پھر آپ خود سوچ لیں. تو یہ 7 لوگ ہیں میرے بھائی, اور اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں, کوئی ایک بھی اگر ہم پکڑ لیں نا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دیں گے. تو اور ان میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب بھی نصیب فرما دیں گے اور عرش کا سایہ بھی نصیب فرما دیں گے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ.